موضوع ہے عبارات اکابر کا جواب۔ کیسٹ نمبر 2 سماعت فرمائیں۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر۔ فون نمبر 63708113۔ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، لیکن اتنی میں یہ حالت ہو گئی کہ میں کھڑا بوجہ اس کے کہ رقت طاری ہو گئی، یعنی اب بیدار ہو گیا، اور جسم پہ رقت طاری ہے، زمین پر گر گیا، نہایت زور کے ساتھ چیخ ماری، یعنی اس کو خواب دیکھ کر اتنا خوف پیدا ہوا، اتنا ڈر کہ یہ حالت ہوئی، اور مجھ کو معلوم ہوتا تھا کہ میرے اندر کوئی طاقت باقی نہ رہی، اتنے میں بندہ خواب سے بیدار ہو گیا، لیکن بدن میں بدستور بے حسی تھی، وہ اثر ناطقتی بدستور تھا، لیکن حالت خواب اور بیداری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی خیال تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا خیال کر رہا ہوں بیداری میں، لیکن حالت بیداری میں کلمہ شریف کی غلطی پر جب خیال آیا تو اس بات کا ارادہ کیا کہ اس خیال کو دل سے دور کیا جائے، اس واسطے کہ پھر کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے۔ بین خیال بندہ بیٹھ گیا، دوسری کروٹ لیٹ کر کلمہ شریف کی غلطی کے تدارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہوں، لیکن پھر بھی یہ کہتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا اشرف علی، حالانکہ اب بیدار ہوں، خواب نہیں، لیکن بے اختیار ہوں، مجبور ہوں، زبان اپنے قابو میں نہیں۔ یہ الفاظ نوٹ کر کے رکھنا کہ لیکن بے اختیار ہوں، مجبور ہوں، زبان اپنے قابو میں نہیں۔ اس روز ایسا ہی کچھ خیال رہا۔ اب یہ آدمی مولانا شفیع تھانوی صاحب کے پاس آیا اور مولانا شفیع تھانوی رحمہ اللہ کو اس نے خواب بتایا، تو مولانا شفیع تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا اس خواب میں تعبیر یہ ہے کہ جس کی طرف تم نے رجوع کیا، جس سے بیٹھ ہوئے ہو، بعونہ تعالی وہ متبع سنت ہے۔ بینی تعالیٰ مولانا شفیع تھانوی رحمہ اللہ نے اپنے آپ کو نبی نہیں کہہ دیا کہ ہاں تم نے خواب میں دیکھا تو اب تم نبی ہو۔ شفیع تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس خواب میں اس طرف تعبیر ہے کہ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دنیا نے رجوع کیا تو وہ ہدایت پہ رہا اور جنت کی طرف پہنچ گیا، تو یہ خواب کی تعبیر یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اس خواب کی تعبیر ہے کہ جس سے تم بیٹھ ہو گئے، یعنی شفیع تھانوی صاحب سے ہوئے تھے، جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو، بعونہ تعالی وہ متبع سنت ہے۔ متبع سنت ہونے کا دعویٰ تھانوی صاحب نے اپنے لیے کیا، نبی ہونے کا دعویٰ نہیں۔ تو اس پر بدعتی یہ کہتے ہیں کہ اشرف علی تھانوی صاحب اس وجہ سے کافر ہیں کہ جب اس نے یہ بات کی تو اشرف علی تھانوی صاحب نے اس پہ کفر کا فتویٰ کیوں نہیں لگایا، اس پہ کفر کا فتویٰ کیوں نہیں لگایا، کہ اس کو کہتے کہ یہ بات تو نے کی ہے، تو کافر ہے، میں رسول تھوڑی ہوں۔ تو مولانا ایک شخص خواب میں کوئی چیز دیکھتا ہے تو خواب دیکھنے والے پہ کفر کا فتویٰ لگایا جاتا ہے۔ تو خواب دیکھا دیکھے تھے چڑھے گا نہیں کا دیکھے تھے، تو مجھے بتاؤ خواب کے اندر کوئی ایسا دیکھے اس کو زانی کہا جائے گا؟ ہاں، خواب میں زنا کرنے والے کو زانی نہیں کہا جاتا، حد نہیں ہوتی۔ خواب میں قتل کرنے والے کو قاتل نہیں کہا جاتا، خواب میں گناہ کرنے والے کو گناہگار نہیں کہا جاتا۔ خواب الگ ہوتی ہے، اس کی تعبیر الگ ہوتی ہے، بغیر خواب بڑا خراب اور ڈراؤنا ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے خواب میں دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کو توڑ لیں، ایک ایک ہڈیاں لینا کر دی نبی علیہ السلام کے جسم کی، پریشان ہو کر اپنے استاد کے پاس آئے، میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ استاد نے کہا یہ اس بات کی تعبیر ہے کہ تم حدیثوں سے امت کو مسائل دے بتاؤ گے لوگوں کو۔ یہی دیکھا دنیا نے، مولانا کیا نام ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے امت کو 12 لاکھ مسائل بتائے۔ تھانوی صاحب کے پاس ایک غیر مجلد آیا اور کہا میں نے سنا ہے کہ امام ابو حنیفہ کو صرف 17 حدیثیں یاد تھیں۔ کتنا جھوٹ اور تعصب! امام ابو حنیفہ کے ایک ادنا امتی انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ پوری بخاری سند کے ساتھ حفظیات تھی، ایک ادنا خادم ہے ان کے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں ہم نے سنا کہ 17 حدیثیں یاد تھی، وہ بھی تھانوی تھے۔ مگر تھانوی صاحب نے کہا میرے دل میں تو حضرت کی محبت اب اور زیادہ ہو گئی۔ اس نے کہا ہاں کیوں؟ میں کیوں نہ اس شخص پہ محبت کروں اور کیوں نہ حیران ہوں کہ جس کو صرف 17 حدیثیں یاد ہو تو 12 لاکھ مسائل امت کو بتا دیے، جس کو ہزاروں حدیثیں یاد ہوتی تو کتنے مسائل بتا دیتا۔ اس لیے کبھی بھی اپنے اسلاف سے بد اعتماد نہ ہونا۔ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ جیسا آدمی، انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ جیسا آدمی جو عرب کا رہنے والا ایک آدمی، اس نے پوری دنیا کے مدارس کا چکر لگایا کہ صاحب علم آدمی کو دیکھوں، لیکن جس کو دیکھتا سبق میں ٹال رہا ہوتا، پڑھا نہیں سکتا، ادھر ادھر کی باتیں جب آپ دیکھتے ہیں کہ جب نہیں آتی تو ادھر ادھر کی باتیں شروع ہوتی ہیں۔
تو اس کو تشفی نہیں ہوئی. کسی نے کہا جاؤ دیوبند کی بستی میں انور شاہ رہتا ہے اس سے جا کے دیکھو. جب یہاں پر پہنچا اور مولانا احمد شاہ کاشمیری رحمہ اللہ درس حدیث دے رہے تھے اور پھر سمندر کے سمندر بہا رہے تھے, اور پھر جب درس ختم ہوا یہ عرب آیا, گلے لگایا اور کہا اگر میں خدا کی قسم کھا لوں کہ آپ امام ابو حنیفہ سے بڑے عالم ہیں تو میں خانس نہیں ہوں گا, قسم میں جھوٹا نہیں ہوں گا. ہم جیسے ہوتے حضرت ایسا نہ کہیں. حضرت غصے میں کہا تم نے مجھے امام ابو حنیفہ سے ملایا, خدا کی قسم انور شاہ کاشمیری کا علم امام ابو حنیفہ کے مقابلے میں سمندر کے قطرے کی بھی حیثیت نہیں رکھتا. انور شاہ کاشمیری مولانا کا علم جب ایک آدمی نے دیکھا, دیہاتی کوئی تھا جاہل قسم کا, وہ آدمی کہنے لگا حضرت میں حیران ہوتا ہوں آپ پر کہ آپ جیسا آدمی بھی مقلد ہے. انور شاہ کاشمیری نے فرمایا میں حیران ہوتا ہوں کہ تجھ پہ کہ تیرے جیسا جاہل بھی غیر مقلد ہے. تو خواب الگ ہوتا ہے, اس کی تعبیر الگ ہوتی ہے. زبیدہ بیگم ہارون رشید کی بیوی ہے, اس نے خواب میں دیکھا کہ دنیا اس سے جمع کر رہی ہے, لوگ اس سے جمع کر رہے ہیں. بڑی پریشان ہوئی, صبح اٹھی تعبیر پتہ کرائی تو تعبیر یہ بتائی گئی کہ تم سے اللہ ایسا کام لیں گے جس سے دنیا والوں کو فائدہ ہوگا. لہذا اس کے دور حکومت میں, ہارون رشید کے دور حکومت میں زبیدہ بیگم کے حکم سے ایک نہر جاری ہوئی تھی, نہر تیار ہوئی تھی جس سے لاکھوں لوگ سیراب ہوتے تھے. تو خواب الگ, اس کی تعبیر الگ. اور پھر دوسری بات میں جو بیداری میں ہوا تو بیداری میں وہ اپنے الفاظ کیا اس کے بے اختیار ہوں, یعنی جو میرے سے غلط بات نکل رہی ہے محمد رسول اللہ کے بجائے اشرف علی رسول اللہ نکل رہا ہے تو یہ میں بے اختیار ہوں, مجبور ہوں, زبان اپنے قابو میں نہیں. مجھے بتاؤ مولانا, غلطی سے کوئی کلمہ کفر نکل جائے اس پہ کفر کا فتویٰ لگے گا؟ بے اختیاری میں, زبان قابو میں نہ ہو, سمجھ نہیں آیا اور غلطی سے منہ سے کچھ کلمہ کفر نکل جائے, کفر کا فتویٰ لگے گا؟ کبھی بھی نہیں لگ سکتا. اور مسلم کی روایت دیکھو اور احادیث آپ دیکھیں کہ وہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ ایک اللہ پاک اپنے بندوں سے توبہ کرنے پہ کتنی محبت کرتے ہیں کہ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کتنی محبت کرتے ہیں. اس کی مثال اللہ کے نبی نے یوں دی, وہ روایت پیش کی مسلم جلد 2 صفحہ 355, مسلم جلد 2 صفحہ 355, مشکات جلد اول صفحہ 203. سننا نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اپنے بندوں کی توبہ پہ اتنا خوش ہوتا ہے, اتنا خوش کہ جتنا ایک آدمی جب ریگستان میں گیا اور ریگستان میں ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا, اس کو نیند آ گئی, سو گیا, جب اٹھا تو اس نے دیکھا کہ اس کا اونٹ غائب ہے جس پہ سارا سامان تھا, کھانے پینے کی چیزیں تھی. اب اس کو اس دشت و بیاباں میں, اس ریگستان اور صحرا میں اپنی موت نظر آنے لگی کہ کچھ کھانے کے لیے, کچھ پینے کے لیے اب تو مر جاؤں گا. اسی مایوسی میں آ کے وہ پھر بیٹھا, آنکھ لگ گئی, پھر آنکھ کھلتی ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے اونٹ کو اپنے سامنے پایا تو فرط محبت میں اور فرط خوشی میں اور جوش میں آ کر یہ کہنے لگا اللہم انت عبدی وانا ربک, اللہم انت عبدی, اے اللہ تو میرا بندہ ہے, وانا ربک, اور میں تیرا رب ہوں. غلطی سے اس کی اتنی خوشی ہوئی کہ خوشی میں اس کو سمجھ نہیں آیا, غلطی سے خوشی ہو گیا اور خوشی کے عالم میں ایسی زبان سے بات کفریہ نکل گئی اللہم انت عبدی, اے اللہ تو میرا بندہ ہے, وانا ربک, اور میں تیرا رب ہوں. اب بتاؤ اللہ کے نبی تو اس کی اس خوشی کو مثال کے طور پہ پیش کر رہے ہیں کہ یہ اتنا خوش نہیں ہوا لیکن اللہ اپنے بندے کی توبہ پہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے. بے اختیاری میں کوئی بات نکل جائے اس کو کس نے کہا کہ کفر ہوتا ہے؟ اٹھاؤ کو کہا کہ جتنی کتابیں اصولوں کی, اصولیین کی جتنی ہیں جو کیا نام ہے کفر کے فتوے پر ہوں یا ایمان کے مسئلے پر ہوں, وہاں جب کفر کی بات ہوتی ہے تو یہ بات ہوتی ہے کہ حالت اضطراری میں کفر نہیں ہوتا. دیکھو یہ تو پھر وہ کہتا ہے بے اختیار ہوں, مجبور ہوں. آپ مجھے بتاؤ, علماء بھی بیٹھے ہو, ایک شخص کو کنپٹی پر یہاں پر پسٹل رکھ دیا اور کہا کہ کفریہ کلمہ کہو. اب بے اختیار بھی, اب اس کی زبان بھی قابو میں سب کچھ ہے, لیکن موت کی ڈر سے جبر پہ کیا جا رہا ہے اکراہ, تو اکراہ میں کفر ہوتا ہے. اب اگر یہ کلمہ کفر اپنی جان بچانے کے لیے کرتا ہے لیکن اس کا دل مطمئن ہے تو مجھے بتاؤ ایسے شخص کو کافر کہیں گے؟
حالانکہ زبان قابو میں، لیکن کافر نہیں کہیں گے. تو جس کی زبان قابو میں نہ اس کو کیسے کافر کہیں گے مولانا؟ اور اگر آپ کہیں نہیں کافر ہی کہیں گے، نہیں کافر ہی کہیں گے، تو پھر ان پہ کفر کا فتویٰ لگا. یہ فوائد، یہ نیچے والی دے دی فوائد فریدیہ. کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، اور یہ کہنا جو ہے وہ کفر ہے. بے اختیار زبان اس سے نکلی کہاں ہے بھائی وہ کتاب؟ یہ فوائد فریدیہ بریلیوں نے چھاپی ہے، اس کے صفحہ نمبر 83 میں. اور یہ وہی فوائد فریدیہ ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ پیر صاحب نے کہا میں اللہ سے صرف 2 سال چھوٹا ہوں. ہاں، اسی لیے ایسے تو نہیں کہتا ہوں پلٹ کے دیکھو ظالم، تمنا ہم بھی رکھتے ہیں، اگر تو کار رکھتی ہے تو رکشا ہم بھی رکھتے ہیں. اس میں یہ بات دیکھو، یہ خود لکھا ہے. ابو الحسن خرقانی نے فرمایا صبح سویرے اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کشتی لڑی اور ہمیں بچھاڑ دیا، اور یہ بھی فرمایا کہ میں اپنے رب سے 2 سال چھوٹا ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. تو دیکھو اس شخص نے بے اختیاری اور مجبوری میں کہتا ہے کہ بے اختیار ہوں، مجبور ہوں، زبان قابو میں نہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانا چاہیے تھا. اب یہ دیکھو جن لوگوں کی زبان قابو میں ہے، بے اختیار بھی نہیں، وہ کیا ہے کہ ایک شخص، یہ بریلیوں کی کتاب ہے، انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ ایک شخص خواجہ، یہ ہے فوائد فریدیہ، کتاب کا نام تو لکھو یار، فوائد فریدیہ. اور مکتبہ ہے معین الادب، جامع مسجد شریف ڈیرہ غازی خان. مکتبہ معین الادب، جامع مسجد شریف ڈیرہ غازی خان، اس نے یہ کتاب شائع کی ہے. اس فوائد فریدیہ کے صفحہ نمبر 83 پر کیا لکھا ہے کہ ایک شخص خواجہ معین الدین چشتی کے پاس آیا اور عرض کیا کہ مجھے اپنا مرید بنائیں. تو حضرت نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پر. یہ بیداری میں، خواب میں بھی نہیں ہے، زبان بے اختیار بھی نہیں ہے. توحید-سنت.com. اور کیا نام ہے، بے قابو بھی نہیں ہے. یہ صحیح حواس کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ اس سے کہا بیداری میں کہ تو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پر، یعنی چشتی رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ترجمہ بھی خود کیا، چشتی اللہ کا رسول ہے. یہ حالت بیداری کے اندر ہو رہا ہے. اسی طرح فوائد الفوائد میں ہے لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، یہ بیداری میں. اور سنو، یہ ہے رضائے مصطفیٰ گجرانوالہ سے چھپا ہے. یہ رضائے مصطفیٰ رسالہ چھپتا ہے بدعتیوں کا. رضائے مصطفیٰ گجرانوالہ کا یہ رسالہ ہے 19 ستمبر 1958 کا. 19 ستمبر 1958 کا یہ رسالہ ہے. اس وقت اتنا بڑے اس میں چھپتا تھا قد میں، اور اب یہ چھوٹا ہو گیا بینات جیسا، اب بھی چھپتا ہے. یہ رضائے مصطفیٰ ہے. اس میں کیا ہے کہ ایک حضرت کے پاس ایک مرید ہونے کے لیے آیا، شیر ربانی حضرت شیر میاں صاحب کے پاس. شیر ربانی حضرت میاں شیر کے پاس ایک شخص مرید ہونے کے لیے آیا. اس کے کالر والے کپڑے تھے اور کیا نام ہے کف والے کپڑے پہنے ہوئے تھے. تو اس حالت میں آیا تو حضرت کے سامنے بیٹھا کہ حضرت مجھے مرید بنا دیں. تو فرمایا کہو لا الہ الا اللہ انگریز رسول اللہ، لا الہ الا اللہ انگریز رسول اللہ، لا الہ الا اللہ لندن کعبۃ اللہ. یہ حالت بیداری میں بھی ہے، مجبوری بھی نہیں، بے اختیاری بھی نہیں. اور اسی طریقے سے جناب علی کیا نام ہے بے قابو میں بھی زبان نہیں. اگر کفر کا فتویٰ تم اسد علی تھانوی صاحب پہ اس وجہ سے لگاتے ہو، لگاؤ پھر خواجہ معین الدین چشتی پر بھی، لگاؤ پھر علامہ شبلی نعمانی پر، علامہ شبلی رحمہ اللہ پر بھی، لگاؤ پھر اس رضائے مصطفیٰ کے ایڈیٹر پہ بھی، اور لگاؤ میاں شیر محمد صاحب پر بھی. اور پھر آپ کہتے ہو کہ اس نے اسد علی تھانوی صاحب پہ درود پڑھا، تو وہ درود بھی جو پڑھ رہا ہے تو خواب میں، اور جب بیدار ہوا تو
بے اختیاری میں، بے قابو زبان میں. زبان قابو میں نہیں تھی نا. بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ زبان قابو میں ہو تو اس کی پکڑ، زبان قابو میں نہ ہو تو اس کی پکڑ نہیں ہے. اس نے تو زبان بے اختیاری میں کلمہ پڑھا ہے اور بے اختیاری میں شبری تھانوی صاحب پہ درود پڑھا ہے. آؤ یہ تم دیکھ لو، یہ پورے پاکستان ہے، آپ کو کسی کے پاس شاید نہ ملے دیوبندی کے پاس. یہ ہے وہ شجرے. میرے پاس 3 شجرے ہیں، ایک ریحان رضا کا ہے اور ایک ہے اختر رضا خان. یہ دونوں احمد رضا خان کے پوتے ہیں، انہوں نے چھاپے ہیں. حالت اضطراری میں زبان قابو میں نہیں، وہ پڑھتا ہے شبری تھانوی پہ درود اور وہ ہو گیا کافر. حالت بے قابو میں، اس کی زبان قابو میں نہیں اور وہ پڑھتا ہے شبری تھانوی صاحب پہ درود تو وہ کافر ہو گیا. وہ پڑھتا ہے حالت خواب میں درود تو وہ خواب میں درود شبری تھانوی صاحب پہ پڑھنے کی وجہ سے کافر ہو جاتا ہے. اچھا تو پھر ان پہ کفر کے فتوے لگاؤ. اللہم صلی علی احمد رضا، علی احمد رضا، اللہم صلی علی اچھے میاں، اللہم صلی علی حاضر. ہاں یہ رہا مذاق نہیں، اچھے میاں ہے یا نہیں ہے؟ پھر اب درود پر سنتے رہو. اچھے میاں عربی درود پڑھ رہا ہے اور بیچ میں چے کو لے کر آ رہا ہے، اس لیے کہ لوگوں کے منہ پہ چے لکھتے ہیں، اس لیے چین سے ان کو محبت ہے. سمجھے بھائی؟ ہاں جی پڑھتا ہوں. یہ شجرہ ہے، یہ جو کتابیں ہم نے جمع کی ہیں بڑے خون پسینے کی، بڑی محنت سے. یہ ایک ایک کتنی چھوٹی چھوٹی کتابیں 300 400 کی بھی ملتی ہیں تو لینی پڑتی ہیں. ہاں یہ باور احمد پور شرقیہ سے یہ حوالہ لے کر آیا. یہ جو ہے وہ اختر رضا خان سے جس طریقے سے لیا گیا ہے وہ بڑی لمبی کہانی ہے کہ اس کو ہم نے کیسا در بیوقوف بنا ہمارے ساتھی نے اور اس سے یہ چیز لی ہے. اور انشاءاللہ 1000 کی تعداد میں ہم اس کو چھپوا کے عام کریں گے تاکہ ہر دیوبندی کی جیب میں اور بات کریں تو یوں دکھا دو، نہیں تو یہ دیکھ لے. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وآلہ وعلی المولا السید الشاہ ابی الفضل شمس الملت والدین آل احمد اچھے میاں رضی اللہ عنہ. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وعلی المولا الہمام امام اہل سنت مجدد الشریعت العاطرۃ مؤید الملت الطاہرۃ حضرت شیخ احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہم صلی وسلم مبارک علی وعلی جمیع وعلی شیخ حجت الاسلام و مولانا حامد رضا خان رضی اللہ عنہ. یہ احمد رضا خان کا بیٹا تھا. اللہم صلی وسلم مبارک علیہ وعلی جمیع وعلی شیخ زبدۃ الاتقیاء المفتی الاعظم بالہند مولانا محمد مصطفیٰ رضا خان قادری رضی اللہ عنہ. یہ سارے ہیں حالت بیداری میں، اس کو اب بالکل چھپا کے رکھتے ہیں. اللہم صلی وسلم مبارک علیہ وعلیہم جمیعا وعلی شیخ المفسر الاعظم مولانا ابراہیم رضا قادری رضی اللہ عنہ. یہ سارے رضی اللہ عنہ بن گئے تو صحابہ میں اور ان میں فرق کیا رہا؟ یہ کہتے ہیں کہ ترجمے سے کیا ہوتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ علیہ الصلوۃ والسلام لگاتے ہیں، کہتے ہیں تو دعا ہے کہ اللہ ان پہ سلام بھیجے، اللہ ان کی سلامتی. رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہو گیا تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ تو یہ تو کریڈٹ ہے کہ اللہ نے مختلف لوگوں کو ان کے مقام کے اعتبار سے دیا. ڈی ایس پی ایسے تو اپنے ساتھ ڈی ایس پی لگا دے، تھانے دار اپنے ساتھ انسپیکٹر لگا لے، یہ جرم ہے یا نہیں ہے؟ یہ ساری باتیں یاد رکھنا. اگر مولانا اور یہ شجرہ ریحان رضا والا میرے پاس تیسرا شجرہ ہے ارشاد پراب الحق قادری کا چھپا ہوا ہے، اس میں بھی یہ سارے درود ہیں اور ان میں بھی یہ سارے درود آپ کو ملیں گے. سمجھے میرے بھائی؟ تو یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو اس کا پھر اس طرح کا جواب بھی ہونا چاہیے آپ حضرات کے پاس. اور بھی ان کی بہت ساری عبارات ہیں، اس کو تو کم از کم یاد رکھے آدمی. ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ مولانا شبری تھانوی رحمہ اللہ نے خواب دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خواب میں دیکھا کہ گھر پہ تشریف لائی ہیں. تو مولانا اشرف تھانوی رحمہ اللہ نے اس کی تعبیر یہ بتلائی کہ تعبیر اس کی یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کسی کم عمر عورت سے نکاح ہوگا میرا، کسی کم عمر عورت سے شادی ہوگی. ٹھیک ہے، تعبیر بتائی یہ. تو اب ایک خواب ایک الگ چیز ہوتی ہے، اس کی تعبیر ایک الگ چیز ہوتی ہے. خواب بظاہر ڈراؤنا ہوتا ہے، تعبیر اچھی ہوتی ہے. جیسے میں نے مثالیں دی ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھا ماں کو خواب میں اور تعبیر بیوی سے نکالی.
تو یہ کون سی بات ہو گئی؟ یہ تو بڑی گستاخی ہو گئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہدایت بخشش. یہ تو بڑی گستاخی ہو گئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. صفحہ 37. تو میرے بھائی بات سمجھو، یہ تعبیر اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی اپنی نہیں ہے. علامہ عبد الغنی نابلسی رحمہ اللہ، جس کو احمد رضا خان بڑے خطاب دیتا ہے اپنی کتاب میں، ان کی کتاب تعطیر الانام بتعبیر المنام، تعطیر الانام بتعبیر المنام، اس میں عبد الغنی نابلسی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ کسی نے خواب دیکھا کہ امہات المومنین میں سے کوئی ان کے گھر پہ آئی تو مراد یہ ہوگی کہ نیک عورت اس کے گھر پہ آئے گی، نیک عورت سے اس کی شادی ہوگی. تو دیکھو وہ بھی امہات المومنین میں سے کسی کو دیکھ کر تعبیر یہ بتا رہے ہیں کہ اس سے مراد یہ کہ اچھی عورت اللہ پاک اس کو عطا فرمائیں گے. اس میں کون سی تعبیر نکالنے پہ کفر کا فتویٰ؟ کہتے ہیں حضرت عائشہ کی گستاخی ہو گئی. گستاخی تو یہ ہوئی ہے جو احمد رضا خان نے ہدایت بخشش جلد سوم کے صفحہ 37 پہ کی ہے. کہیں نہیں ملے گی آپ کو ہدایت بخشش جلد سوم. چھپا لیتے ہیں ساری کتاب. میں نے کہا نا ساری کتابوں کو ادھر ادھر کر لیا. شروع میں نے بتلایا تھا خوابوں کو سامنے رکھ کر جناب علی کہتے ہیں کہ کفر کے فتوے لگاؤ، تو پھر ملفوظات خوابوں کے سامنے رکھ کے. تو یہ احمد رضا خان کا جو میں نے آپ کو خواب بتایا تھا ملفوظات کے اندر جو اس نے لکھا ہے کہ برکات علی کی نماز جنازہ میں نے پڑھائی، برکات علی کی جنازے کے بعد جو ہے وہ میں نے 142 میں نے دیکھا کہ خواب میں سویا نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی. یہ بھی جھوٹ بولتا تھا کہ مجھے نبی کی زیارت ہوئی ہے، نبی پر جھوٹ. ہاں ایک اس کا خواب میں مان سکتا ہوں جو یہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی ہے، وہ میں مان سکتا ہوں. کیوں؟ اس میں لکھا ہے کہ مجھے نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی تو آپ علیہ السلام نے کچھ الفاظ لکھے، ہاں الف دال اس طرح کے. تو میں صبح اٹھا تو میں نے اس کی تعبیر یہ نکالی فضول بک. کیا علیہ السلام یہ فرمان چاہ رہے ہیں فضول بک؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک، یہ تو مسئلہ ہے کسی کافر کو بھی حضور کی زیارت ہو سکتی ہے تو تجھے کیوں نہیں ہو سکتی؟ لہذا اس میں اس طرح اشارہ کہ تو فضول ہی بکتا رہتا ہے. تو دیکھو کہہ رہا ہے کہ خواب میں نے دیکھا، خواب میں نے برکات احمد کی نماز جنازہ ہوئی. میں نے پہلی مرتبہ جو روزہ رسول پہ خوشبو سونگی تھی بلا مبالغہ وہی خوشبو برکات احمد کی قبر سے آئی، یعنی حضور والی خوشبو. تو پھر کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ بڑی تیزی سے تشریف لے جا رہے ہیں گھوڑے پر. تو میں نے کہا اللہ کے نبی کہاں؟ تو فرمایا برکات احمد کی نماز جنازہ پڑھنے. تو الحمدللہ یہ نماز جنازہ میں نے پڑھایا. یعنی اس میں اس خواب کو ذکر کر کے اب یہ تعبیر جو بتا رہا ہے تو تعبیر تو یہی بتا رہا ہے کہ حضور میرے پیچھے کھڑے ہوئے تھے. الحمدللہ کہنے کا کیا مطلب؟ اتنے فخر سے کہ الحمدللہ یہ جنازہ مبارکہ میں نے پڑھایا، یعنی میں امام تھا اور نبی نعوذ باللہ میرے مقتدی تھے. تو خواب میں تو بات ہو گئی کفریہ، اور یہ خواب دیکھنے کے بعد اس کی تعبیر کفریہ بتا رہا ہے. یہ صحیح نہیں. مولانا علی تھانوی رحمہ اللہ کے پاس جو خواب ہے انہوں نے تعبیر بالکل صحیح بتائی. کوئی ایسی کفریہ تعبیر نہیں بتائی جس میں نبی کو پیچھے کر دیا اور خود آگے ہو گئے ہوں. ادھر تو یہ تعبیر بتا رہا ہے کہ الحمدللہ یہ نماز جنازہ میں نے پڑھایا، یعنی میں آگے تھا اور نبی علیہ السلام نعوذ باللہ میرے پیچھے تھے. بات سمجھ آ گئی؟ یعنی یہ خواب اگر پیش کریں تو خوابوں کی تعبیریں بھی بتاؤ. اب سنو، کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی گستاخی کر دی. کہتے ہیں خواب میں دیکھ کر کہا کہ کم عمر بچی، کم عمر عورت سے نکاح ہوگا. اور یہ دیکھو تھانوی صاحب نے جو تعبیر نکالی تھی وہ ہوئی بھی کہ تھانوی حضرت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی پھر ایک کم عمر عورت سے شادی بھی ہوئی ہے. 2 شادیاں کی تھی مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے. احمد رضا خان جھوٹ بولتا تھا کہ مجھے نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی. ان کے یہ ملفوظ المیزان بمبئی نمبر یہ بھی آپ کو کہیں نہیں ملے گا. یہ ساری اس لیے کہتا ہوں کہ رابطے میں رہنا. یہ ساری فوٹو سٹیٹ کرا لینا، پنجاب والے فوٹو سٹیٹ کہتے ہیں، یہ ساری فوٹو سٹیٹ کرا لینا، اور یہ شجرے کی بھی فوٹو سٹیٹ کرا لینا. تو اشرف علی تھانوی صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی گستاخی کر دی.
یہ ہدایت بخشش جلد سوم، جس کو بریلویوں نے ہدایت بخشش سے اب نکال دیا ہے، صرف 2 حصے شائع کرتے ہیں، یہ نہیں ہدایت بخشش سے صرف 2 حصے شائع کرتے ہیں، تیسرا حصہ شائع نہیں کرتے، اور یہ تیسرا حصہ ہمارے پاس رملہ ہے، اور یہ تیسرا حصہ انہی کا ہے۔ یہ حوالہ ہے المیزان میں، اس میں ان کے تبصرہ نگار نے خود لکھا ہے کہ ہدایت بخشش جلد سوم حضرت کا بڑا زبردست نعتیہ کلام ہے جو ان کے شاگردوں نے بڑی محنت سے مرتب کیا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے یا نہیں؟ یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولانا احمد رضا خان کا نہیں ہے، لوگوں نے ایسی منسوب کر دیا۔ اس طرح 2 اور کتابوں میں ان کی ہے جس میں یہ حوالے ملتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے حصہ سوم میں بڑے زبردست نعتیہ کلام لکھے ہیں، اور یہ وہی حصہ سوم ہے جس میں نعوذ باللہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سے پیران پیر رحمہ اللہ کے حسن کو زیادہ قرار دیا کہ پیران پیر رحمہ اللہ کا حسن زیادہ تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن کم تھا۔ جس طرح شیشے کا سامنے والا حصہ پچھلے حصے کا مقابلہ نہیں کر سکتا کہ سامنے کا حصہ بڑا شفاف، پچھلا حصہ شفاف نہیں ہوتا، اسی طرح حضرت یوسف پیران پیر سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور وہ شعر یہ ہے صفحہ نمبر ہدایت بخشش جلد سوم کا صفحہ نمبر 64 ہے، اور اس میں یہ شعر لکھا ہوا ہے: حسن یوسف سے فضوتر ہے حسن روئے شاہ، حسن یوسف سے فضوتر ہے حسن یوسف سے فضوتر ہے روئے یوسف سے فضوتر ہے حسن روئے شاہ، پشت آئینہ نہ ہوا انباز روئے آئینہ۔ پیرانے پیر رحمہ اللہ کو تو بہت زیادہ بڑھایا ہوا ہے، کیا بات ہے ان کے بارے میں۔ عرفان شریعت میں لکھا ہے نبی علیہ السلام، میں آج تک یہ سمجھتا تھا ان کے جاہل خطیب یہ بات کہتے ہیں، لیکن عرفان شریعت میں بھی ہے، اور یہ احمد رضا خان کی 2 کتابوں میں آپ کو مل جائے گا کہ نبی علیہ السلام جب معراج کی رات پہ گئے تو پیرانے پیر کے کندھے پر گئے، گرنے لگے تو پیرانے پیر نے کندھا دیا، عرش پہ جانے لگے تو پیرانے پیر نے کندھا دیا۔ نعوذ باللہ، کیا سے کہاں بڑھا دیا۔ انبیاء کیا، رسل کیا، خود حضور آئے، وہ تیرے واس کی مجلس یا غوث۔ وہ بھی ہدایت بخشش جلدوم کے اندر احمد رضا خان نے لکھا کہ پیرانے پیر اتنے بڑے ہیں کہ ان کی واس کی مجلس سننے نبی چھوڑو، انبیاء چھوڑو، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آتے ہیں۔ ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق احمد رضا خان نے یہ اشعار لکھے ہیں۔ کیا اشعار؟ اگر میں آپ کے متعلق، کسی کے متعلق میں یہ کہوں کہ اس کی بیٹی بڑے ٹائٹ کپڑے پہنتی ہے کہ سینہ اور پچھلا حصہ سارا نظر آتا ہے، تو اس قسم کی باتیں اس مرد کے لیے بھی گستاخی کا سبب ہے، اور جس کی وہ عورت ہے اس مرد کے لیے بھی اور اس عورت کے لیے بھی گستاخی کا سبب ہے یا نہیں ہے؟ اس میں سے عائشہ کی گستاخی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہو رہی ہے۔ کیا ہے؟ تنگ چست ان کا لباس، یہ اوپر لکھا بھی ہے، قصیدہ در مناقب شریفہ ام المؤمنین محبوبہ سید المرسلین حضرت سیدتنا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ حضرت عائشہ کی شان میں اشعار لکھتے لکھتے یہ کہتا ہے کہ تنگ و چست ان کا لباس اور جوبن کا ابھار، مسکی جاتی ہے قبا سر سے کمر تک لے کر۔ کیسا عجیب ماڈل گرل جو ہوتی ہیں ان کا نقشہ جیسے کھینچا جا رہا ہے، کتنا تنگ چست لباس ہے کہ جس کے اندر پورے جسم کا ابھار، نعوذ باللہ پستان وغیرہ یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، اور کمر سے سر تک جو ہے وہ ایک ایک جسم کا حصہ کپڑے کے ساتھ چپکا ہوا وہ نظر آ رہا ہے۔ تنگ و چست ان کا لباس اور وہ جوبن کا ابھار، مسکی جاتی ہے قبا سر سے کمر تک لے کر، یہ پھٹا پڑتا ہے جوبن میرے دل کی صورت کہ ہوئے جاتے ہیں جامہ سے بروں سینہ بر۔ یعنی اس کی وجہ سے سینہ اور اس کی وجہ سے جناب علی پورا جسم تنگ چست لباس کی وجہ سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا نظر آ رہا ہے۔ یہ ہوتی ہے مولانا گستاخیاں، ایسی بات نہیں ہے جو مولانا شفیع تھانوی رحمہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو۔ کہا ہے یہ حفظ الایمان۔ شفیع تھانوی رحمہ اللہ پر جو یہ اعتراض یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور کا علم نعوذ باللہ گدھے گھوڑوں جیسا ہے، جانوروں جیسا ہے۔ مجھے بتاؤ، ایک انسان کسی عام انسان کے متعلق بھی یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ اس کے علم سے زیادہ گدھے گھوڑوں کا علم ہے، جانوروں کا علم اور پاگلوں کا علم اس سے زیادہ ہے۔ بتاؤ،
اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ پر یہ اعتراض انہوں نے کیا کہ خرکوٹ کی کتاب ہے دیوبند سے بریلی، اس میں لکھا، اشرف علی تھانوی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جیسا اور جتنا علم غیب عطا فرمایا ویسا علم جانوروں، پاگلوں اور بچوں کو بھی حاصل ہے، جیسا علم اور جتنا علم کو یاد رکھنا۔ اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی یہ حفظ الایمان ہے جس کا یہ کہتے ہیں، حوالہ دیتے ہیں۔ حفظ الایمان کی عبارت کچھ اور ہے، پہلے میں آپ کو عبارت پڑھتا ہوں پوری، تو آپ کو اس میں دیکھنا کہ کوئی گستاخی نظر آ رہی ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ سے کسی نے یہ پوچھا سوال کہ نبی علیہ السلام کو عالم الغیب کہنا جائز ہے یا نہیں، عالم الغیب کہنا جائز ہے یا نہیں؟ تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اس عالم الغیب کے الفاظ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ مخلوق کو کہنا جائز نہیں، اور اس کے بارے میں حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ جو یہ زید اگر کہتا ہے کہ نبی عالم الغیب ہے تو زید سے میرا سوال یہ ہے کہ وہ نبی کو عالم الغیب کس وجہ سے کہہ رہا ہے کہ تمام علوم کا احاطہ کیا اس وجہ سے؟ اگر وہ کہتا ہے نہیں اس وجہ سے نبی کو عالم الغیب نہیں کہتا، تو زید سے پوچھا جائے گا اس وجہ سے کہتا ہے نبی کو عالم الغیب کہ نبی علیہ السلام کو کچھ علم ہے، بعض باتوں کا علم ہے؟ تو اگر وہ کہے ہاں تو پھر اس سے سوال یہ ہے کہ ایسی بات کسی کو معلوم ہے آپ میں سے کافی لوگوں کو ایسی بات معلوم ہے جو مجھے معلوم نہیں، ان کو جو بات معلوم ہے کتنی مجھے معلوم نہیں، مجھے جو معلوم ہے آپ کو معلوم نہیں۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر اس وجہ سے کسی کو عالم الغیب کہا جائے کہ ایک کو معلوم ہے اور دوسری کو نہیں، دوسرے کو ایک بات معلوم ہے تو وہ بات تیسرے کو نہیں، اس وجہ سے کسی کو عالم الغیب کہا جا رہا ہے، تو اس میں حضور کی کیا تخصیص رہے گی، حضور کی اس میں پھر کیا فضیلت رہے گی؟ اس قسم کا علم، اس قسم کی باتیں کہ جو ایک کو معلوم ہو دوسرے کو معلوم نہ ہو، یہ تو ہر انسان کو بھی آتا ہے، ہر پاگل کو بھی اس سے باتیں پتہ ہوتی ہیں کہ بعض پاگل کو ایک بات کا علم ہے دوسرے کو نہیں، بعض جانوروں کو ایسی بات کا علم ہوتا ہے وہ دوسروں کو نہیں، جانوروں کو بھی ہوتا ہے۔ ملفوظات محمد رضا خان نے گدھے کو بھی علم غیب کی صفت سے متصف مانا ہے، ہاں یہ گدھے کو، تو کیسے میں حضور کی پھر کیا تخصیص ہے؟ تو الفاظ اور پوری عبارت یہ سنو، پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے بعض غیب ہے یا کل غیب؟ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص؟ ایسا علم غیب تو زید، عمر، بلکہ ہر سبھی بچہ، مجنون و پاگل، بلکہ جمیع حیوانات اور جمیع بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ پوری عبارت سننا، کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہے، تو چاہیے کہ سب کو پھر عالم الغیب کہا جائے۔ بتاؤ یہ بات اور جو یہ لوگ پیش کرتے ہیں اس میں فرق ہے؟ ہاں، اب کتنی غلط بات۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی زندگی میں انہوں نے ان کو جب الزام لگایا تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے دوسرا رسالہ لکھا بسط البنان کے نام سے، یہ حفظ الایمان جو قدیمی کتب خانے نے چھاپی ہے، بسط البنان بھی اس کے ساتھ ہی لگائیے۔ تو بسط البنان مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اپنی اس عبارت کے جواب میں کہ لوگوں نے جب الٹی بات مشہور کر دی کہ مولانا اشرف تھانوی نبی کے علم کو پاگلوں جیسا سمجھتے ہیں، تو حضرت کے پاس مولانا حسن چاندپوری رحمہ اللہ نے سوال لکھا تھا، حضرت اس طرح کی باتیں آپ کی طرف منسوب ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ توحید-sunnah.com الجواب مشفق و مکرم صلی اللہ تعالی السلام علیکم، آپ کے خط کے جواب میں عرض کرتا ہوں میں نے یہ خبیث مضمون کسی کتاب میں نہیں لکھا، اور لکھنا تو درکنار، میرے قلب میں بھی اس مضمون کا کبھی خطرہ یعنی کبھی خیال بھی نہیں گزرا، کسی عبارت سے یہ مضمون لازم بھی نہیں آتا، چنانچہ آخر میں عرض کروں گا جب میں اس مضمون کو خبیث سمجھتا ہوں میرے دل میں بھی کبھی اس کا خطرہ نہیں گزرا جیسا کہ اوپر معروض ہوا، تو میری مراد کیسے ہو سکتی ہے؟ جو شخص ایسا اعتقاد رکھے جیسا میری طرف منسوب کیا جا رہا ہے،
ایسا اعتقاد رکھے یا بلا اعتقاد صراحتاً یا اشارتاً کوئی ایسی بات کہے کہ نبی کا علم پاگلوں اور جانوروں جیسا ہے، اشارتاً یا صراحتاً کہے میں اس شخص کو خارج الاسلام سمجھتا ہوں، ایسے شخص کو خارج الاسلام سمجھتا ہوں کہ وہ تکذیب کرتا ہے نصوص قطعیہ کی اور تنقیص کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دیکھو خود حضرت نے اپنے مضمون کی وضاحت کر دی کہ میرا اس سے یہ مراد نہیں ہے، بلکہ میری مقصد یہ کہ اگر اس وجہ سے عالم الغیب نبی سے تو کہتے کہ ان کو ایک بات کہہ لے دوسرے کو نہیں، تو پھر چاہیے سب کو کہا جائے، نہیں سمجھے بات کو۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں بادشاہ، ایک بادشاہ ہے جس کا لنگر چلتا ہے، ہزاروں لوگ اس کے لنگر سے کھانا کھاتے ہیں، سمجھنا ہزاروں لوگ اس کے لنگر سے کھانا کھاتے ہیں، تو وہ بادشاہ کو ایک آدمی اٹھا اور کہتا ہے یہ بادشاہ تو رزاق ہے، حالانکہ رزاق کون ہے؟ تو اس سے پوچھیں گے کہ تم نے اس کو رزاق کیوں کہا؟ اس لیے کہ ساری مخلوق کو کھانا کھلاتا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں، اس لیے کہ چند لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے اس لیے میں اس کو رزاق کہتا ہوں۔ تو اگر اس سے کوئی کہے کہ پھر اس میں بادشاہ کی کیا تخصیص کہ کچھ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، یہ کھانا تو ایک باپ بھی اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، پھر چاہیے کہ جس طرح اس بادشاہ کو تو نے رزاق کہا ہے تو اس والد کو بھی رزاق کہے۔ چڑیا بھی اپنے بچوں کی چونچ میں دانا ڈالتی ہے، کھانا کھلاتی ہے، تو نے جو کہا کہ جو کسی کو تھوڑا بہت بھی دے دے اس کو رزاق کہا جائے، تو پھر اس چڑیا کو بھی تو رزاق کہہ دے۔ بات نہیں سمجھی میری، بات نہیں سمجھے؟ تو یہ ہے اس کی مثال کہ جس طرح صرف چند افراد کو کھانا کھلانے والا بادشاہ جو ہزاروں لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے اس کو رزاق نہیں کہا جا سکتا، اسی طریقے سے جس کو تھوڑے بہت علوم مل جائے اس کو عالم الغیب بھی، اگر اس کو کچھ علوم غیب کے مل جائے تو اس کو بھی عالم الغیب نہیں کہا جاتا۔ بدعتی دھوکہ دیتے لفظ ایسا سے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ ایسا علم غیب، تو ایسا ہمیشہ مولانا تشبیہ کے لیے نہیں آتا، ایسا امیر اللغات میں ہے، ایسا کا مطلب اس قسم کا، اس قدر۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ نہیں اس سے مراد ایسا ہے، ایسا سے مراد بالکل اسی طرح کا علم جیسا کہ نعوذ باللہ گدھے گھوڑوں کو ہے، تو ہم پھر اس سے کہیں گے کہ آپ کے میرات المناجی میں مفتی احمد یار خان نے ایک بات لکھی ہے، زیادہ تفصیلی اور علمی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ یہ کہ ایسا تشبیہ کے لیے آیا ہے اور مراد یہ ہے شبیہ تھانوی کا، شبیہ تھانوی فرمایا کہ ایسا علم غیب یعنی جو کسی کو پتا اور دوسروں کو نہ پتا ہو، اس کو تم علم غیب کہتے ہو، تو ایسا علم غیب تو ہر بچے کو، ہر پاگل کو، ہر جانوروں کو بھی ہوتا ہے کہ بعض جاتے ہیں ان کو پتا ہے دوسروں کو نہیں پتا ہوتا، پھر ان کو کیوں نہیں عالم الغیب کہتے ہو؟ تو اگر ایسا تم نے تشبیہ کے لیے لیا اور کہا ایسا سے مراد یہ کہ بالکل نبی جیسا، تو پھر مفتی احمد یار خان مرآت المناجی صفحہ 24 میں کیا لکھتا ہے؟ عصائے موسوی سانپ کی شکل میں، یعنی نبی کی بشریت پہ دلالت دے رہا ہے، دلیل دے رہا ہے کہ نبی ظاہری طور پہ بشر ہیں لیکن حقیقت میں نور ہیں۔ تو اس کی مثال وہ مرآت المناجی کتاب میں دیتا ہے مفتی احمد یار خان کہ عصائے موسوی سانپ کی شکل میں ہو کر سب کچھ نگل گیا، ایسے ہی ہمارے حضور نوری بشر ہیں۔ سانپ سے تشبیہ دی یا نہیں؟ اب جو یہ کہ نہیں اس سے مراد ایسا ہی ہے جیسا کہ زید عمر بکر کا علم ایسا نبی کے لیے تم نے تسلیم کیا، پھر کو تم نے تو یہ کہا عصائے موسوی سانپ کی شکل میں ہو کر سب کچھ نگل گیا تھا، ایسے ہی ہمارے حضور نوری بشر ہیں، یعنی حضور کو نعوذ باللہ سانپ بنا دیا۔ اگر تم نے یہ بات کہی تو ہم یہ کہیں گے تم نے پھر حضور کو سانپ کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ نہیں سمجھے بات کو؟ یہ المیزان، یہ اصل میں احمد رضا خان جب دنیا سے رخصت ہوا اس وقت اس کے زندگی پر کتابیں لکھی گئیں اور بڑی قیمتی یہ المیزان خرید کے رکھو، اس میں ایسے ویک پوائنٹ ہے، وہ کام الذکر الرضاۃ الصلاۃ وفتح حبل کیا نام ہے ایزار، یہ سارا اسی کے اندر موجود ہے۔ اور 6 سال کی عمر میں 4 سال کی عمر میں دیکھ کے آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، وہ بھی اسی میں ملے گا، اور بھی بہت ساری چیزیں آپ کو جہاں پر ملیں گی۔ صفحہ 342 جی، صفحہ 342 یہ لفظ ایسا کی ایک اور مثال میں دے رہا ہوں۔ احمد رضا خان اس کا پس منظر یہ کہ یہ ہوا کہ نجومی تو تھا، یہ لوگ مدینہ المنورہ جاتے تھے علم حدیث حاصل کرنے،
اس نے کہا میں مدینہ المنورہ میں علم نجوم حاصل کرنے کے لیے گیا، محبوب کے دیار میں جا کر بھی حدیث پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، اور لوگ بیت اللہ میں جاتے ہیں، جھوٹ دنیا میں بولے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں چلو ہم بیت اللہ میں جاتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ جتنا جھوٹ بولا معاف کر دے. لیکن یہ ایسا انسان ہے کہ بیت اللہ میں جا کر حرمین میں جا کے اس نے جھوٹ بولے کہ اشرف علی تھانوی کا یہ عقیدہ یہ عقیدہ یہ عقیدہ. اور اگر یہ کہیں بزد ہو کہ نہیں ان کو کافر کہو کافر کہو کافر کہو، تو پھر وہ میرا اصول یاد رکھنا حسام الحرمین اور کوکبۃ الصحابیہ کا کہ احمد رضا خائن صاحب فرماتے ہیں کہ ان کے کفر میں احتیاط کرو. علماء محتاطین کا مذہب یہ کہ ان کو کافر نہ کہا جائے، اسی پہ فتویٰ، اسی پہ اعتماد ہے، اسی پہ استقامت ہے، اور اسی میں تیرے باپ کی خیر بھی ہے. ہاں نہیں تو پھر مطلب جو ہے وہ غلط ہو جائے گا. تو یہ انہی کی کتابیں میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ سانپ سے تشبیہ، ہدایت بخشش، یہ ہماری اپنی بات نہیں، انہی کی کتابوں سے، انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں. زبان میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل اجاڑ رہا ہوں، ہاتھ میں رہے لات ان کی. تو یہ جو آپ یہ کہتے ہیں کہ لفظ ایسا سے مراد یہ کہ بالکل اسی طرح، تو یہ سانپ والی ایک مثال دو، اور بھی بہت سی مثالیں ان کی کتابوں میں مل جائیں گی. لیکن یہ المیزان صفحہ 324 میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ کسی نے کہا کہ حضرت یہ بارش ہو رہی ہے، پتہ نہیں کب ہوگی، یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی بارش ہونے والی ہو لیکن نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آئندہ ہونے والی ہو اور پھر ابھی ابھی ہو جائے. یہ کس طرح ممکن ہے؟ تو اعلیٰ حضرت اٹھے اور حضرت نے فرمایا گھڑی تھی، کہا کہ اس گھڑی میں کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس گھڑی میں 11:15 ہو رہا ہے. تو اعلیٰ حضرت اٹھے اور گھڑی کی سوئی کو گھما کر 12 پر لے آئے اور گھڑی ٹن ٹن بجنے لگی. یہ سن کر اعلیٰ حضرت نے یوں کیا اور کہا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا اسی طرح رب العزت جل جلالہ قادر ہے کہ جس ستارے کو جس وقت جہاں چاہے پہنچا دے. یعنی جس طرح جو میں نے کیا اسی طرح اللہ پاک قادر ہے. یعنی اپنی قدرت کے ساتھ اللہ کی قدرت کو تشبیہ دے رہا ہے. یہ نہیں کہ اللہ کی قدرت کے ساتھ اپنی قدرت کے ساتھ اللہ کی قدرت کو تشبیہ دے رہا ہے کہ نعوذ باللہ میں بڑا ہوں. اسی طرح جس طرح میں نے گھنٹی کے اندر گھڑی کے اندر 12 بجا دیے ہاتھ سے، اسی طرح اللہ پاک ستاروں کے نظام کو یوں تبدیل کرتا ہے. اسی طرح سے اگر بات لے کے پھر کہو نعوذ باللہ، وہ یہ کہہ رہے جس طرح یہ کام میں کرتا ہوں بالکل اسی طرح اللہ پاک بھی کرتا ہے. نہیں سمجھی میری بات کو؟ سب کو سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ یہ بہت مشکل مضمون ہے. میں نے 4-5 کورسوں میں کبھی پڑھایا نہیں، پچھلی وقت 1-2 عبارتیں پڑھائی تھی، ابھی یہ میں پڑھا رہا ہوں. اس کے لیے ہمارے اکابرین کی کتابوں کا مطالعہ بھی جاری رکھیں. مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کی کتاب ہے عبارات اکابر، یہ تو ہر ساتھی کے پاس ہونی چاہیے اس موضوع پر. مولانا منظور نعمانی صاحب کے جو مناظرے تھے وہ چھپ کے ایک جگہ ہو گئے ہیں، فتوحات نعمانیہ کے نام سے، وہ بھی خریدیں. فتوحات نعمانیہ یہ بدعتیوں کی چند کتاب، کیونکہ کل میں شاید نہ پڑھوں، سارے دن حضرت ہی پڑھائیں گے، اور پھر وقفے کے بعد مولانا عبدالرشید صاحب اشرف المدارس کی شیخ الحدیث انشاءاللہ تشریف لائیں گے، جو ہر سال آتے ہیں. اختتامی بیان حضرت فرمائیں گے. رد بدعات رد بریلویت پر یہ جن کتابیں بتا رہے ہیں اس کا مطالعہ کریں. ایک کتاب مطالعہ بریلویت 8 جلدوں میں آ گئی، 7 کی ہے لیکن اب 8ویں بھی آ گئی، علامہ خالد محمود صاحب کی، لندن والے، مانچسٹر. مطالعہ بریلویت. مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کی ساری کتابیں خریدیں. علم غیب پہ ہے حضرت کی ازالت الریب. اب یہ جتنی کتابیں سب مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کی بتا رہا ہوں. علم غیب پہ ازالت الریب. حاضر ناظر پہ ان کی کتابیں آنکھوں کی ٹھنڈک. اسی طریقے سے بدعات پر حضرت کی کتاب راہ سنت. یہ حقیقت بات ہے کہ اللہ پاک نے جو حضرت سے کام لیا رد بریلویت پہ کسی سے بھی اتنا نہیں لیا، کھوکھلا کر کے رکھ دیا بدعتیوں کو ان کے دلائل میں اور ان کے جوابات میں. خدا کی قسم اللہ پاک ان کے علم میں، عمل میں، زندگی میں عافیت اور سکون کے ساتھ برکت نصیب فرمائے. استعانت پر، غیر اللہ کو نہ پکارنے پر حضرت کی کتاب ہے گلدستہ توحید. مختار کل پہ حضرت کی کتاب ہے دل کا سرور. معجزات یہ اللہ کے اختیار میں ہوتے ہیں،
انبیاء کے اختیار میں معجزات نہیں، اولیاء کے اختیار میں کرامات نہیں. اس موضوع پہ حضرت کی کتاب راہ ہدایت اور ازالت الریب جب حضرت نے لکھی علم غیب پر تو ایک بدعتی نے جواب دیا. جواب کیا دیا؟ وہ جو کچھ اس نے لطیفے لکھے اس کا جواب حضرت نے دیا اظہار العیب. یہ بھی علم غیب پر ہے. اظہار العیب یہ بھی خریدیں، یعنی عیب کا اظہار، اور اس میں جو اس نے خیانتیں کی حضرت نے اس کی نشاندہی فرمائی ہے. اسی طرح حاضر ناظر پر حضرت کی ایک اور کتاب، یہ بہت دقیق کتاب ہے، تفریح الخواطر. آنکھوں کی ٹھنڈک اتنی آسان ہے کہ پہلی کا بچہ اگر اردو پڑھ سکے تو اس کو بھی دے سکتے ہو، لیکن یہ تفریح الخواطر اس وقت سمجھ میں آئے گی جب آنکھوں کی ٹھنڈک پہلے پڑھ لی. مولانا منظور نعمانی صاحب کی کتاب ہے علم غیب پر، بوارق الغیب. مولانا حسن چاند پوری رحمہ اللہ کے رسائل چاند پوری. یہ ہو گئی. الجنہ لأہل السنہ، دارالعلوم کے استاد ہیں، یہ ان کی ہے. نام ابھی ذہن میں نہیں آ رہا، کیا نام ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ الجنہ لأہل السنہ. یہ بہت ہی تحقیقی کتاب ہے، بہت ہی محقق قسم کے آدمی نے لکھی ہے. الجنہ ڈھال. کی کتابیں ہیں، ان کو لیں. اس کے علاوہ مطالعہ بریلیت لکھوا دیا میں نے. ایک ملحد کہتا ہے کہ مولانا شفیع تھانوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی قبر میں امہات المومنین پیش کی جاتی ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. کہتا ہے کہ شفیع تھانوی صاحب نے لکھا ہے تو امہات المومنین پیش کی جاتی ہیں. پتر لگنا ہے رخ. یہ ہے مغرضہ خان کی کتاب ملفوظات. کیا ہے؟ ملفوظات. اس کے صفحہ 776 مکتبہ ہے ناشر جو ہے حامد اینڈ کمپنی، مدینہ منزل اردو بازار لاہور. کیا لکھا ہے؟ صفحہ 276. بھائی ہمارا تو یہ عقیدہ ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نماز ہی پڑھتے ہیں. لیکن حضرت کیا کہتے ہیں؟ احمد رضا خان صاحب فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی قبور مطہرہ میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں اور ان کے ساتھ شبپاشی فرماتے ہیں. یہ حوالے یاد رکھو، ایک حوالہ پڑھ دو گے انشاءاللہ آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا. انبیاء علیہ السلام کی قبور میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں. مولانا وہ بدعتی کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا اس میں، اگر میاں بیوی کی یہ خاص حالت ہو جائے تو اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے. عیب بچے کے لیے تو ہے کہ ماں اور باپ کی ایسی باتیں بیان کرے، لیکن مولانا اس میں جو یہ بات ہے کہ پیش کی جاتی ہیں اس خاص کام کے لیے، کون پیش کرتا ہے؟ اس کو کہا جائے کہ آپ کی والدہ محترمہ کو کوئی پیش کرتا ہے آپ کے والد محترم کے پاس، تو یہ عیب ہے یا نہیں ہے؟ یعنی جب یہ کام میاں بیوی کے درمیان اگر ہوتا بھی ہے تو وہ رازداری میں، کسی کو پتہ تو نہیں، لیکن ادھر یہ بھی کر رہا ہے کہ رازداری کو بھی ختم اور باقاعدہ اس کام کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ آدھی قیمت پر کورس کون لائے؟ شان ابی حنیفہ در حدیث شریفہ، مولانا نور محمد قمسی صاحب کی کتاب ہے. یہ اوپر سے مل جائے گی. ہمارے عثمان میمن صاحب یہاں تشریف لائے ہیں، خود بھی بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت کی کافی کتابیں آپ اسٹالوں پہ دیکھتے ہیں. اوپر بھی ان کی کتابیں ہیں، مدینہ المنورہ کی عظمت پر، رسالہ ثواب پر، احمد رضا خان حقیقت کے آئینے میں. یہ تینوں کتابیں ہیں، اوپر سے وہ بھی لی جا سکتی ہیں. آپ حضرات کو جس طرح پڑھانا چاہیے تھا ہمیں اس طرح ہم پڑھا نہ سکے اور اس کا حق ادا نہ کر سکے، اس کے لیے ہم بہت معذرت خواہ ہیں. شاید کل مجھے بات کا موقع نہ ملے. دیکھیں جب آپ حضرات چلے جایا کریں تو پھر رابطے میں ضرور رہا کریں. تو ساتھی رابطے میں رہے. الحمدللہ
وہ ہمارے ساتھ اسٹیجوں میں بیان بھی کرتے رہے، وہ پھر ساتھ میں کام میں شریک بھی رہے، کتاب بھی لکھی اور بھی کام کیے۔ جو حضرات سے پڑھ کے رسمی طور پہ چلے جاتے ہیں یہ نقصان دہ بات ہے۔ اس کام کو رسمی طور پہ نہ سمجھنا، یہ کام جو ہے مستقل مزاجی مانگتا ہے، اس کو اپنا دین اور اپنا مذہب سمجھ کے کرو۔ جو پڑھا اس کے طریقے سیکھ لیے آپ نے کہ کس انداز میں بات کرنی اور کس طرح نہیں کرنی، اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے مسلک حقہ کے محافظ بننا۔ اور میری پھر یہی بات جو میں کئی دنوں سے کہتا ہوں، اور یہی بات ہے کہ کبھی اسلاف سے بد اعتماد نہ ہونا، کبھی بھی۔ بس یہ سوچ لینا کہ میری تحقیق ناقص ہے، میرے اکابرین کی تحقیق کامل ہے۔ میں اپنی تحقیق سے گمراہ ہو سکتا ہوں، ان کی تحقیق جو تھی اس پہ جب چلوں گا تو جس طرح وہ صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے منزل مقصود پہ پہنچ گیا، میں بھی پہنچ جاؤں گا۔ ہر سال ذی الحجہ کے مہینے میں بقرعید کی چھٹیوں میں یہ کورس الحمدللہ ہوتا ہے۔ شعبان میں بھی ہمارا کورس ہوتا ہے، یہ پچھلی دفعہ نہ ہو سکا مجبوری کی وجہ سے، لیکن ذی الحجہ میں الحمدللہ ہر سال ہوتا ہے۔ تو یہ اگر اشتہار کبھی کسی نے دیکھا نہ دیکھا تو خود سمجھ لیں، رابطے میں رہا کریں کہ جی اس دفعہ کورس ہو رہا ہے نہیں۔ کتنے ساتھی ایسے جنہوں نے اشتہار نہیں دیکھا لیکن فون کر کے پوچھا کہ جی کورس ہو رہا ہے یا نہیں، ہم نے بتایا الحمدللہ اس دفعہ بھی ہو رہا ہے۔ تو 5 دن میں ہمیں آپ کو کامل اور اکمل بنانا مقصود نہیں تھا، لیکن یہ تھا کہ یہ جو درد دل ہے اور کام کا ایک ذوق اور شوق یہ مل جائے، یا پورے پاکستان کی نمائندگی ہے سمجھو۔ اب اگر ہر علاقے کا لڑکا اس بات میں مہارت حاصل کر لے تو وہ اس علاقے، ایک آدمی اس علاقے کے لیے کافی ہوگا یا نہیں؟ ان ملحدین کے لیے ایک آدمی کافی ہوگا یا نہیں؟ تو اب یہ تو ایک ذوق دلانا، شوق دلانا مقصود تھا۔ دوست بیٹھے ہوتے ہیں نشئی تو صرف ایک چھٹا لگواتے ہیں، تو لگا لے، اس کا مقصد یہ تھا کہ لگا لے تو باقی خود عادت پڑ جائے گی۔ ہم نے بھی ایک چھٹا لگوا دیا، کتابیں لے کر خود اب اس کی مزید تحقیق میں لگیں، خود اس کی تفصیل میں لگیں، تو انشاءاللہ اس میں روز بروز ترقی ہوتی رہے گی۔ ہمیں اپنی کم علمی کم عملی کا اعتراف ہے۔ میں نے پہلے دن کہا کہ ہمیں کچھ بھی نہیں آتا، بلا مبالغہ یہ بات کہہ رہا ہوں، کچھ بھی نہیں آتا، لیکن ایک درد دل ہے جس کو پہنچانے کا ایک شوق یہ بچپن سے رہا ہے اور ابھی تک ہے، اور اسی درد دل کو لے کر بس جو کچھ سامنے ہے اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہماری اس محنت اور کاج اس کو قبول فرمائے۔ میرے لیے دعا بھی کیا کریں، میں کافی عرصے سے بیمار ہوں، جیسے آپ کو میں بتلایا 17-18 سال سے میرے سر کی بیماری ہے، 5-6 سال سے اس میں بڑی شدت آئی ہے، خاص کر جب دینی کاموں کے لیے مصروف ہوتے ہیں یا مطالعہ یا کہیں بیان کے لیے جاتے ہیں تو اس حالت میں طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے۔ تعویذات کا اثر بھی تھا، اور یہ ہوا ہمارے جو مسجد تھی پہلے جو شہید ہو گئی، اس میں جو امام کا پنکھا ہوتا ہے اس میں بھی بعض بدبختوں نے تعویذ چھپائے ہوئے تھے۔ ہمارے ساتھی نے اس کو کھولا، پنکھا جو ٹیڑھا ہو گیا تھا، تو میں نے کہا بھائی اس کو سیدھا کر لو، میں سجدے میں جاؤں تو یہ بھی کہیں نہ آ جائے۔ تو اس کو سیدھا کرنے کے لیے پنکھے کے اسکرو کھولے تو اندر سے یہ تعویذات نکلے۔ یہ تو اہل بدعات کا شروع سے طریقہ رہا ہے کہ وہ یہ کام کرنے والوں کے خلاف اس قسم کے ہتھ کنڈے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، لیکن جس طرح اللہ نے ہمارے نبی کی حفاظت فرمائی انشاءاللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے گا۔ جو بھی کر لیں مسلک کا کام انشاءاللہ کبھی نہیں چھوڑنا، کسی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو، اور پھر دیکھنا کہ اللہ پاک کیسی نعمتیں اور کیسی مددیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اللہ پاک جو ہمارے ساتھ کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مورخہ 18 جنوری سن 2006 حضرت مولانا رب نواز حنفی صاحب جامع مسجد الحبیب C1 ایریا کراچی میں مناظرہ کورس سے خطاب فرما رہے تھے۔ موضوع تھا اکابرین کے اعتراضات کا جواب، تیار کردہ علمی کیسٹ گھر۔ یاد رکھیے نامور قرآن حضرات کی تلاوت، مشہور و معروف حمد و نعتیں، مارکۃ الآراء مناظرے، آڈیو اور ویڈیو کیسٹ CDs میں دستیاب ہیں۔ ممتاز